پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ کچھ علماء کرام پاکستان بننے کے مخالف تھے، خصوصاً حضرت حسین احمد مدنی صاحب قدس اللہ سرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور ان کی ایک رائے تھی بہرحال، لیکن اس رائے کو سمجھ لینا چاہیے اور ان کی سیاسی بصیرت کو سمجھ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ پاکستان بننے کے حق میں اس طور پر نہیں تھے کہ پاکستان کا الگ ملک ہو جائے اور ہندوؤں کا الگ ملک ہو جائے، اس حق میں وہ نہیں تھے، اور اس وجہ سے نہیں تھے کہ جب پاکستان کو ہم الگ ملک بنائیں گے تو ہمیں دو قسم کے نقصانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا نقصان اور ہماری کمزوری تو یہ ہوگی کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی ہے، پھر برطانیہ اور انگریز نے آ کر اس مسلمانوں سے حکومت چھین لی ہے۔ اب ہم برطانیہ کو یہ کہیں گے کہ آپ جائے اور ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی یہاں حکومت ہماری تھی، اب بھی پورے خطے پر ہماری ہی حکومت ہونی چاہیے مسلمانوں کی۔ جہاں تک بات ہے اکثریت اور اقلیت کی، تو اس وقت بھی مسلمانوں کی کوئی اتنی زیادہ اکثریت نہیں تھی، اور اکثریت اور اقلیت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پورا خطہ جو ہے اس پر مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دے کہ بھئی ہم مسلمان الگ ہو جائے اور ہندو الگ ہو جائے اور یہ جگہ تقسیم ہو جائے، پہلی بات۔ دوسرا جو وہ نقصان بتا رہے تھے اور جو ان کا نظریہ تھا وہ یہ کہ اگر ہم یہ یہاں پہ 2 ٹکڑے کریں، ایک مسلمانوں کا ملک کرے ایک ہندوؤں کا، تو ظاہری بات ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک طرف ہو جائے اور سارے کے سارے ہندو دوسری طرف، بلکہ مسلمان آپس میں بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ملک میں الگ سے اس سائڈ پہ مسلمان رہ جائیں گے، دوسرے ملک میں دوسرے سائڈ پہ مسلمان رہ جائیں گے۔ اس علاقے کے مسلمان، اس ملک کے مسلمان بھی بسا اوقات مظالم کے شکار ہوں گے، اور اس ملک کے بھی، اور دونوں ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پائیں گے، دونوں ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو 2 ملک بنانا، الگ ملک مسلم ہندو کا، یہ مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے۔ ان 2 وجوہات کی بنا پہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پاکستان بننے کے حق میں اس طور پر نہیں تھی کہ ایک الگ ملک ہو جائے اور ہندوؤں کو الگ حصہ دیا جائے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان بننے کی مخالفت کی، تو وہ ان کا ایک سیاسی نظریہ تھا اور ایک سیاسی بصیرت تھی کہ بھئی ہم اپنے حق سے کیوں دستبردار ہو جائے۔ جب بعد میں جب پاکستان بنا تو پھر کیا ہوا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جو ان کے خلاف رائے قائم کی تھی، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد اگرچہ وہ پہلے کانگریس میں رہے، لیکن جب پاکستان بنا تو حضرت مدنی رحمہ اللہ کے یہ یادگار الفاظ اور تاریخی الفاظ آج بھی موجود ہے تاریخی کتابوں میں۔ فرمایا کہ مسجد بننے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک علاقے کے افراد ہوگا کہ بھئی یہ مسجد نہیں ہونی چاہیے، ادھر باز ہو کے ہونی چاہیے، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے اور اس کی حفاظت سارے مسلمان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس پاکستان کی مثال مسجد کی سی ہے، پہلے تو اس میں اختلاف تھا، لیکن بننے کے بعد یہاں پہ کوئی اختلاف اور کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد اب پاکستان کی کوئی توہین اور پاکستان کا مخالف کوئی قول وغیرہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ بات واضح ہے روز روشن کی طرح کہ اس وقت سے لے کر آج تک اہل علم طبقہ، علماء کرام کا طبقہ پاکستان کا سب سے بڑا محافظ رہا ہے۔